السلام علیکم ناظرین اکرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک طرف پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ جاری ہے اور یہ جنگ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم اب واضح ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی فوج، ہماری فضائیہ، بحریہ، بری فوج، اسپیشل فورسز بالکل تیار ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک طرف اپنا دفاع بھی کریں اور دوسری طرف دشمن کو ایک معقول ریسپانس بھی دیں۔ لیکن پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم کی توقع ہماری مسلح افواج سے اس سے کہیں زیادہ ہے، چونکہ بھارت کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی پیسیو رویہ وہ سننے کو تیار نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی میدان ہو۔ بھارت کی سپرمیسی کسی بھی صورت ہمیں قبول نہیں ہے اور یہی لڑائی اس وقت چل رہی ہے ہماری مسلح افواج اور بھارت کے درمیان۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جرنیل کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کس طرح سے دشمن کو ناکوں چنے چبواتے ہیں۔ اب ایک جانب پچھلے 2.5 سال سے پاکستانی عوام، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف، عمران خان وغیرہ کے ساتھ جو رویہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا اور جس طرح سے پی ٹی آئی کارکنان کو مارا گیا، ہارڈ سٹیٹ کا تصور پیش کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کے معاملے میں یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ مودی سے بات ہو سکتی ہے، بھارت سے بات ہو سکتی ہے، اجیت دوول سے بات ہو سکتی ہے، کلبھوشن سے بات ہو سکتی ہے، پاکستان کے دیگر دشمنوں سے بات ہو سکتی ہے، تو عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی، پی ٹی آئی سے بات نہیں ہو سکتی، عدلیہ سے بات نہیں ہو سکتی۔ ان کو ہم نے کچلنا ہے، کرش کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ان کو کامیابی حاصل نہ ہوگی، نہ آج ہوئی ہے نہ کل ہوگی۔ آج کیونکہ 9 مئی ہے، اس حوالے سے میں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ جنگ کی آڑ میں ایک بار پھر پولیٹیکل ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ذاتی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پر اس جعلی سرکار اور الیکشن چور حکومت کی جانب سے۔ سچویشن یہ ہے کہ آج 9 مئی ہے اور 9 مئی کے دن آج سے 2 سال پہلے ایک انتہائی گھنونا کھیل کھیلا گیا پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی اداروں کے ساتھ۔ یہ کانسپریسی تھی، فالس فلیگ آپریشن تھا۔ فالس فلیگ آپریشن جہاں بھی ہوگا اور جو کوئی بھی کرے گا، اس کا خمیازہ اس کی قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کا خمیازہ اداروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ فالس فلیگ آپریشن کرنے والے تو چلے جاتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے اس کو بھگتتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے 2019 میں ایک پلوامہ اٹیک ہوا اور اس فالس فلیگ آپریشن نے بھی دونوں ممالک کو آمنے سامنے کھڑا کیا، لیکن وہ جنگ چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی۔ اب دوسرا فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے جس کے نتیجے میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ یہی صورتحال 9 مئی 2023 کو ہوئی۔ ایک فالس فلیگ آپریشن پاکستان میں کیا گیا جس کا مقصد تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے کرداروں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے اور ان کے ایجنڈے کو ملک میں بڑھایا جائے۔ ایک ذاتی پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اس کو نافذ کیا جائے، اس لیے 9 مئی کا مکروہ کھیل کھیلا گیا۔ 9 مئی سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، 9 مئی سٹارٹ اس لیے ہوا، خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹ چکی تھی، پنجاب اسمبلی ٹوٹ چکی تھی اور اس میں سپریم کورٹ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کا حکم دے چکی تھی، لیکن رجیم چینج آپریشن کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، ماسٹر پلیئر تھے، وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے تھے کہ یہ الیکشن کروایا جائے۔ وہ الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے تھے، لہٰذا وہی ہوا۔ الیکشن کو ڈیلے کروانے کے لیے، کیونکہ سپریم کورٹ نہیں مان رہی تھی، کیونکہ گنجائش نہیں تھی آئین میں 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروانے کی، لہٰذا سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا، اس کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، اس پہ عمل درآمد کا وقت آ رہا تھا اور پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع ہونا تھی۔ عمران خان نے 5 بڑے شہروں میں جلسوں کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد پھر 9 مئی والے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو کھڑکیاں، شیشے، دروازے توڑ کے، وکلاء کو زخمی کر کے، سر پھاڑ کے عمران خان کو گریبان سے، کالر سے پکڑ کے لے جایا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے یہ گرفتاری ہوئی، بلکہ اغوا ہوا کیونکہ سپریم کورٹ نے اسے اغوا قرار دیا۔ تو یہ تھا 9 مئی۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے فوٹیج چوری کی گئی اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے مقدمہ درج کرنے کا کہا، جو نہیں ہوا۔ اس دن اگر عامر فاروق ہمت دکھاتے تو یقیناً 9 مئی نہیں ہونا تھا، کیونکہ وہ کسٹوڈین تھے، ہائی کورٹ تھے کہ کسٹوڈین تھے ہیومن رائٹس کے، کسٹوڈین تھے کانسٹیٹیوشن کے، اور اگر وہ اسی دن عمران خان کو پروڈیوس کرنے کا حکم دیتے کہ فوری طور پر انہیں لایا جائے، تو یہ لڑائی بڑھنی نہیں تھی اور یہ فالس فلیگ آپریشن کامیاب نہیں ہونا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک طرف ایف آئی آر درج کروانے کا حکم دیا، دوسری طرف عمران خان کے اغوا کو لیگل قرار دے دیا، جائز قرار دے دیا۔
ان کے ساتھی ججز نے بھی کہا کہ آپ مداخلت کریں، لیکن وہ نہیں مانے۔ خان کو اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ عمران خان نے 5 بڑے شہروں میں جلسوں کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آنا تھا سپریم کورٹ میں کہ اس حکم پر عمل درآمد کروایا جائے یا پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ توہین عدالت کی کارروائی کن کے خلاف ہونی تھی؟ وہ ہونی تھی اس اردلی سرکار کے خلاف، کیونکہ یہی بوٹ پالشیاں موجود تھے۔ پھر الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی ہونی تھی کیونکہ الیکشن کمشنر اس وقت بھی یہی جو راجہ ہے، یہ 2 نمبر شخص موجود تھا جو اب ہے، اور اس نے الیکشن کروانے سے انکار کیا تھا۔ اب 9 مئی سے پہلے ہی لسٹیں تیار ہو چکی تھی، 9 مئی سے پہلے ہی لوگوں کو اٹھایا جانا شروع ہو چکا تھا، گرفتاریاں چھاپے شروع ہو چکے تھے، لسٹیں بنی ہوئی تھیں۔ پھر 9 مئی ہوا اور 9 مئی کو عمران خان جیل میں، ان کو اغوا کر کے نیب کے حوالے کیا گیا اور بعد میں دنگا فساد ہوتا رہا، اور اس دنگے فساد کی آڑ میں بہت کچھ کیا گیا، اور جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج تک ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ پھر 9 مئی کی آڑ میں الیکشن چوری کیا گیا، 9 مئی کی آڑ میں فسطائیت مسلط کی گئی، 9 مئی کی آڑ میں پاکستانی عوام کے گھر بار توڑے گئے، کاروبار تباہ کیے گئے، ان کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش کی گئی۔ جو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتا یا عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑتا تھا وہ پوتر تھا، وہ گنگا نہلایا ہوا تھا اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو نہیں مانا ان کی زندگی اجیرن کی گئی۔ آج بھی 9 مئی کی آڑ میں جو سیاسی رہنما ہیں جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی اور خود عمران خان صاحب وغیرہ، بے شمار لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں بھی سنوائی گئی ہیں۔ 2 دن پہلے سپریم کورٹ نے ان سزاؤں کو بھی جائز قرار دے دیا۔ تو یہ 9 مئی کا معاملہ ہے، اس کے بھی پولیٹیکل موٹیوز تھے، پولیٹیکل گولز تھے، جو یہ گھنونا کھیل کھیلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ آج تک لوگ انصاف کے طلبگار ہیں اور بیرون ملک بیٹھے لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا، ان پر بھی جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ تو یہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بہرحال 9 مئی کے بعد سپریم کورٹ نے اسے اغوا قرار دیا اور عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ یہ سارا کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر کے آج تک جیل میں رکھا ہوا ہے اور انہیں سزاؤں پر سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہے رجیم چینج آپریشن اور 9 مئی کا پس منظر۔ اس وقت بھی عمران خان جیل میں ہیں، اسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خان صاحب کو ڈیل کا کہا جا رہا ہے، کل بھی ان سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ سوچ رہی ہے کہ خان صاحب کو اب اڈیالہ جیل سے نکالنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاک بھارت جنگ چھڑ چکی ہے اور ڈرون مسلسل آ رہے ہیں جو کبھی کہیں گرتے ہیں اور کبھی کہیں، یہاں تک کہ راول پنڈی اور جی ایچ کیو محفوظ نہیں ہے۔ آج اکاڑا، عارف والا، بہاول نگر وغیرہ میں ڈرون گرے ہیں۔ بہرحال آج پٹیشن فائل کی گئی عمران خان کے لیے کہ انہیں پیرول پر رہا کیا جائے اور انہیں اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جائے، کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ڈرون حملہ نہ ہو جائے اڈیالہ جیل میں۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ کل لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کے 9 مئی کے 8 مقدمات میں درخواست ضمانت دائر کی تھی۔ 6 مقدمات کا ریکارڈ موجود تھا، 2 کا نہیں تھا، تو 2 مقدمات کا ریکارڈ نہ ہونے کی بنیاد پر باقی 6 مقدمات کی سماعت مکمل نہیں ہوئی اور معاملہ 15 مئی تک مؤخر کیا گیا۔ اسی طرح سے عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس کی درخواست ضمانت اعتراضات کے ساتھ اس پر سماعت ہوئی، جس میں درخواست پر اعتراضات دور کر کے نمبر لگانے کا حکم دیا گیا اور آئندہ ہفتے سماعت مقرر کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر عمران خان اور بشرا بی بی کا القادر ٹرسٹ کیس، اسی طرح 9 مئی کے حوالے سے مقدمات میں جسمانی ریمانڈ سپریم کورٹ سے مسترد کیے جانے کے بعد استغاثہ پنجاب نے لاہور انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کے پولی گرافک ٹیسٹ کروانے کی درخواست دائر کی ہے، جس میں عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا۔ بہرحال اب پیرول پر رہائی کے لیے عمران خان کی درخواست دائر کی جا رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جبکہ علی امین گنڈا پور نے بھی توہین عدالت کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر کی ہوئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔